اے اللہ میری ناک اور کان کاٹ ڈالے جائیں۔ تاریخ اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی دعائیں میدان جنگ میں ہی قبول ہو گئیں اور جنہوں نے شہادت کو اپنی سب سے بڑی خواہش بنا لیا۔ یہ داستان ہے اس عظیم صحابی کی جس نے اللہ سے مانگا بھی تو شہادت کا وہ مقام جس کا تصور بھی دل کو ہلا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز، جہاں ہم آپ کو ملاتے ہیں تاریخ کے ان عظیم سپوتوں سے جن کی زندگیاں جرت، ایمان اور بے مثال قربانی کی مثال ہیں۔ آج کی کہانی ہے اس جری صحابی کی جس نے میدان احد میں اپنی دعا سے تاریخ رقم کی اور جس کی شہادت نے عشق الہی کی بلندیوں کو چھو لیا۔ آج کی کہانی ہے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی۔ سن 3 ہجری شوال کا مہینہ، غزوہ احد کا وہ یادگار دن جب مدینہ کی فضا میں جنگ کے بادل چھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جانثار صحابہ کرام کو صف آرا کیا تو ہر طرف خوف، حملوں کی گنگرج اور تلواروں کی چمک تھی۔ ہر دل میں ایمان تھا، مگر آنے والے امتحان کی سختی ہر چہرے پر لکھی تھی۔ ایسے میں ایک عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ پوری ثابت قدمی اور ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا تھا جو نہایت بہادر، مضبوط ایمان والے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے طالب رہتے تھے۔ اس دن ان کے دل میں بس ایک ہی تڑپ اور ایک ہی خواہش تھی، شہادت۔ وہ شہادت کی اس آرزو میں اس قدر مگن تھے کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ جنگ سے پہلے کا یہ پرسکون لمحہ مگر دلوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک قریبی اور بہادر ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہا، آؤ ہم دونوں دعا کرتے ہیں۔ دونوں ایک طرف ہو گئے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے۔ سب سے پہلے حضرت سعد نے دعا کی اور ان کے الفاظ تھے، اے اللہ آج دشمن کا مقابلہ ہو، میں بہادری سے لڑوں، وہ بھاگ جائیں اور میں سلامت واپس آؤں تاکہ میں تیرے دین کی سربلندی کا گواہ بن سکوں۔ جب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے ایسے الفاظ کہے جنہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل کو ہلا کر رکھ دیا اور جو اللہ سے عشق کی انتہا کو چھو رہے تھے۔ اے اللہ آج میرا دشمن سے سامنا ہو، وہ مجھ سے خوب لڑے اور میں بھی خوب لڑوں، اور آخرکار وہ میری ناک اور کان کاٹ ڈالے اور میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور کل قیامت کے دن جب تیرا دیدار ہو تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے کان اور ناک کہاں ہیں، تو میں عرض کروں، اے اللہ یہ سب کچھ تیرے اور تیرے رسول کے لیے قربان کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بعد میں اس دعا کو یاد کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے کہیں بہتر تھی۔ یہ دعا اس قدر سچی اور ایمان افروز تھی کہ اس نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ جنگ شروع ہوئی اور احد کا میدان ایمان والوں اور کفار کے درمیان ایک خوفناک اکھاڑا بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے اپنی دعا کو عملی جامہ پہنانے کا عزم کر لیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے گئے، دشمن کے حملے انہیں روک نہ سکے، وہ ہر طرف چھا گئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں کی صفیں چیرتے رہے۔ ان کے دل میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا، ان کا ہر وار اللہ کی رضا کے لیے تھا اور ان کا ہر قدم شہادت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ دشمن نے ان پر چاروں طرف سے حلہ بول دیا۔ وہ بہادری سے لڑتے رہے، زخموں پر زخم کھاتے رہے، مگر پیچھے نہ ہٹے۔ جیسا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، ان کا جسم زخموں سے چور ہو گیا، شدید حملوں کی وجہ سے ان کی ناک اور کان کاٹ دیے گئے اور آخرکار وہ اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ وہ لڑتے ہوئے گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی سیدھی جنت کے باغوں کی طرف۔ جنگ کے بعد جب مسلمان شہداء کو تلاش کر رہے تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھی حضرت عبداللہ بن جہش کے پاس پہنچے۔ انہیں دیکھا تو اپنے وعدے اور دعا کو یاد کر کے رو پڑے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا جسم زخموں سے لت پت تھا اور ان کے بالکل وہی زخم تھے جن کی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ان کی ناک اور کان کاٹے گئے تھے۔ حضرت سعد نے غمگین مگر فخر سے بھرپور لہجے میں کہا، اللہ نے عبداللہ کی دعا کو سچ کر دکھایا۔ یہ منظر ایمان اور عشق الہی کی ایک ایسی تصویر تھا جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ اللہ نے اپنے اس عاشق کی دعا کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے اس کی خواہش کے مطابق شہادت کا عظیم درجہ بھی عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان جب مضبوط ہو جائے تو خوف باقی نہیں رہتا۔ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہیں شہادت سے محبت تھی۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے اور اس کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔
سچے دل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب دعا خلوص اور یقین کے ساتھ مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنی دعا اور قربانی سے ثابت کیا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو اس کی ہر خواہش اللہ پوری کر دیتا ہے اور اسے جنت کا اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عشق الہی اور شہادت کی طرف انسان کو وہ مقام عطا کرتی ہے جہاں اس کی دعائیں میدان جنگ میں ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی یہ شاندار داستان دعا و قربانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید تاریخی، بہادری اور ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ہیروز کو ابھی سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی کون سی خوبی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ ہے اردو ہیروز، جرت، حکمت اور کامیابی کی آواز۔